السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آج کے اس مختصر سے درس میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے دو سوالوں کا مختصر جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال ہے ولی کون ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سلسلے میں صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے اوپر کیا فرض اور واجب ہے۔ جہاں تک ہے پہلا سوال کہ ولی کون ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے، ہم سب کو ان عقائد اور ان اعمال، اخلاق و کردار اپنانے کی توفیق فرمائے جن سے اللہ راضی ہے اور راضی ہوگا، اور جس کے بدولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، ولی بناتا ہے۔ ایک ہے رسول، ایک ہے نبی، ایک ہے ولی۔ یہ عام طور پر لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نبی جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی، وہ انسان ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اور ان کو خدائی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ رسول وہ انسان جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اور انہیں نئی شریعت ملتی ہے، ان کے اوپر کتاب اتاری جاتی ہے اور انہیں خدائی کا کوئی اختیار یا ان کے اندر خدائی کی کوئی صفت یا پہچان یا طاقت نہیں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے رسول۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا معنی ہے اردو زبان میں دوست، سرپرست، گارجین۔ جیسے نکاح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ بیٹی کا ولی ہے، بھائی بہن کا ولی ہے، بیٹا ماں کا ولی ہے۔ یہاں جو سوال سے متعلق ہے ولی کے معنی، تو ولی کے معنی ہوتا ہے دوست۔ ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوست۔ ولی کون ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ ولی اللہ تعالیٰ کا وہ مومن بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بندہ مومن۔ مومن بندہ کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ یہیں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا اچھی طریقے سے کہ ہر وہ مومن اور مسلمان مرد اور عورت جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، دین اسلام کو مانتا اور اس پر عمل کرتا ہے، توحید کو مانتا، اقرار کرتا ہے، شرک اور کفر سے دور رہتا ہے، وہ اپنے اپنے عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا دوست اور ولی ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ اخلاص کے ساتھ اس کے اندر ہے، یا جتنا اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرتا ہے، اس معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو ولی ہونے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان اور اسلام۔ اگر کوئی آدمی نیکیاں کرتا ہے لیکن ایمان اور اسلام سے
خالی ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن ایسے عمل بھی کرتا ہے جو اسے اسلام سے نکال دے، خارج کر دے، باہر کر دے، ایمان سے نکال دے، خارج کر دے، باہر کر دے، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ شیطان کا دوست ہوگا، شیطان کا ولی ہوگا۔ تو ولی ہونے کے لیے ضروری ہے دین اسلام لانا اور ایمان۔ اسلام اور ایمان یہ ولی ہونے کے لیے پہلی شرط ہے۔ چنانچہ یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ولی یہ کسی خاندان یا کسی ملک یا کسی قبیلے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ فلاں قبیلے ہی کا آدمی ولی ہوگا، فلاں ملک کا ہی آدمی ولی ہوگا۔ جو بھی ایمان والا ہے، اسلام والا ہے اور ایمان اور اسلام کے مطابق اللہ کے فرائض اور واجبات، مستحبات اور سنن کی ادائیگی کرتا ہے، متقی ہے، خدا ترس ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، وہ اپنے ایمان کی حیثیت سے، وہ اپنے اسلام کی حیثیت سے، وہ اپنے تقوی کی حیثیت سے، وہ اپنے نیکیوں کی حیثیت سے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو بڑا رتبہ مقام دیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے نکٹتم ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے اور بسا اوقات کرامات ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ ان کی تائید بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو، ان کے آنکھوں کو توفیق دیتا ہے کہ ان اعداء کو وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہی میں لگاتے ہیں۔ ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے دل و دماغ کو برائی سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولیاء کرام کا رتبہ اور مقام اور ان کا اجر و ثواب ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو، اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے، کوئی غم ہوتا ہے، کوئی فکر ہوتی ہے، اور نہ ہی آخرت میں انہیں کوئی غم ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کوئی غم اور فکر ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت میں وہ گھبرائیں گے، بلکہ انہیں ہر حیثیت سے دنیا بھی سکون، اطمینان، راحت، چین، قلبی راحت، جسمانی راحت، دلی راحت ملتی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اس عزت و تکریم کرے گا کہ جس دن لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے انہیں کوئی گھبراہٹ اور پریشانی، کوئی غم اور ملال نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا درجہ ذکر کیا کہ جو بھی ولی ہوگا، جس حیثیت سے بھی ہو، اسے دنیا میں کوئی غم نہیں ہوگا اور آخرت میں اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ ولیوں کی نعمت ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی پہچان بتلائی، مین پہچان، مین صفت، خصوصی خوبی بتلائی ہے، جن خوبیوں کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کچھ بھی کر ڈالے وہ اللہ کا نہیں ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ لوگ ہیں دنیا میں اور مرنے کے بعد گھبراہٹ ان لوگوں کو نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگی۔ الذین آمنوا، جو لوگ کیا لائے؟ ایمان لائے۔ ولیوں کی پہلی پہچان کا بتلایا آیت کے اندر ایمان۔ جو لوگ ایمان لائے یعنی ایمان کے اصول اور ضابطے کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان کے خلاف کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جائیں۔ تو ولی ہونے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟
ایمان، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، چاہے وہ اسلام کے ظاہری اعمال ہو اور چاہے ایمان کے پوشیدہ ارکان ہو میرے بھائیوں. تو ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ خالی پڑھ نہیں لیا بلکہ اس کلمہ پاک کی چاہت کی تکمیل کرتے ہوئے، کلمہ پاک کے تقاضے کی تکمیل کرتے ہوئے، کلمہ پاک کی چاہت کو پوری کرتے ہوئے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہمیشہ ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوف کھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمیشہ ساتھ لیے رہے. تو ولی ہونے کی یہ دو بنیادی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بنائے، آمین. ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی. اور آپ تقوی جانتے ہیں کہ کم سے کم تقوی اتنا ہے کہ اللہ کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں مخلص ہو کر مکمل ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے مکمل طور پر بچتے ہیں. اور ان کا جب تقوی بڑھتا ہے تو رب کے ڈر سے وہ ڈرتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ مومنوں کی پہچان ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان گھٹتے نہیں. تو ولی کی پہلی دو بنیادی پہچان ہے ایمان اور تقوی. جس کے پاس جس قدر ایمان ہے، جس قدر تقوی ہے، وہ اپنے ایمان کی حیثیت سے، اپنے اسلام کی حیثیت سے، وہ اپنے تقوی اور بزرگی اور پرہیزگاری کی حیثیت سے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ بھی اللہ کے ولی ہیں. آپ نے ابھی عشاء کی نماز ادا کی ہے، دین کے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کام میں آپ اللہ کے قریبی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کے ولی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب کسی کے نماز میں زیادہ اخلاص ہو رہا ہوگا، اس اخلاص اور تقوی کے بنیاد پہ اس کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث پاک کے اندر، انما ولی اللہ وصالح المؤمنین. ہمارا ولی، ہمارا دوست اللہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارا ولی، ہمارا دوست اللہ ہے، اور ہمارے ولی، ہمارے دوست اللہ کے مومن بندے ہیں. اللہ کے مومن بندے ہیں. ہمارے ولی اور ہمارے دوست اللہ کے نیکوکار بزرگ جو نیک ہیں، وہ مومن لوگ ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں. تو ہر نیکوکار، ہر مومن یہ اللہ کا کیا ہے؟ اپنے نیکی کی حیثیت سے، اپنے ایمان کی حیثیت سے وہ اللہ تعالی کا ولی ہے. دوسری بات اس تعلق سے یہ بھی سمجھیے کہ ولی کون ہے حقیقی معنوں میں، اس کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے. بات سچ ہے کہ غلط؟ کیونکہ ہم اور آپ ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، اوپری چیزوں کو، لیکن اندر کی چیزوں کو یا اندرون خانہ جب آدمی اکیلے ہوتا ہے کیا کرتا ہے، اس کو ہم اور آپ نہیں جان سکتے. تو کسی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کسی کو دیکھیں نیکی کرتے ہوئے، بھلائی کرتے ہوئے، اچھائی کرتے ہوئے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا ولی لگتا ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے. لیکن یہ ججمنٹ اور حکم ہم نہیں لگا سکتے ہیں کہ فلاں آدمی اللہ کا ولی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی تائید نہ کرے، جب تک کہ کوئی وحی کے ذریعے ہمیں معلوم نہ ہو جائے. اور وحی کا سلسلہ اب کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ایمان کا تعلق، اسلام کا رشتہ اور تقوی کا تعلق اور رشتہ ظاہر سے بھی ہے اور اندرون دل سے بھی ہے. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ نماز میں بڑے آگے ہیں، روزے میں بڑے آگے ہیں، صدقات و خیرات میں بڑے آگے ہیں، بھلائی کی تعلیم دینے میں بڑے آگے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے جب تنہائی میں رہتے ہو تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جس کا علم کس کے پاس ہے؟ ولی کے تعلق سے ایک اور بات جان لیجئے گا
اور سمجھ لیجئے گا اور تحقیق کر لیجئے گا اور چھانبین کر لیجئے گا کہ جس طرح نبی جو اونچا رتبہ رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام دیا ہے، رسول حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند رتبہ اور بلند مقام دیا، ان کے اندر بھی کوئی خدائی طاقت نہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کسی نبی کے اندر، کسی رسول کے اندر کوئی خدائی حیثیت یا طاقت یا صفت یا اختیار ہے؟ نہیں ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ نبی جو ولیوں کا ولی ہے، رسول جو نبیوں سے بڑھ کے ہے، جب ان کو کوئی خدائی اختیار، خدائی طاقت، ان کے پاس کوئی خدائی خوبی نہیں ہے، تو نبیوں اور رسولوں کی جو امتی ہیں ان کے پاس تو بدرجہ اولا نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ولیوں کے اندر خدائی طاقت ماننا کہ ان کو دنیا کائنات، نظام کائنات چلانے کا اختیار ہے، ان کو اختیار ہے جو چاہے اللہ سے منوا لے، تو یہ عقیدہ غلط ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا ولی نہیں ہو سکتا. ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے رتبے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ صاحب حوض و کوثر ہے بھائی، صاحب قرآن ہے، رحمت للعالمین ہے، سارے انسانوں اور جناتوں کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. آپ پر دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. ان کو کوئی خدائی اختیار نہیں تھا. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کو کوئی خدائی اختیار تھا؟ اگر اللہ کے رسول کو کوئی خدائی اختیار ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہوتے میرے بھائیو ساتھیو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی خدائی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو نبی کے امتی کو خدائی طاقت کیسے ہو سکتی؟ کیا اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے صحابہ نہ شہید ہو؟ کیا اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آدمی کافر ہو کے نہ مرے؟ چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ لیکن آپ کے زمانے میں لوگ کافر ہو کے مرے کہ نہیں مرے؟ صحابہ کرام شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خود ہمارے آقا کو روحانی، جسمانی ہر حیثیت سے تکلیف دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ تو ولیوں کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ ولی کو اختیار ہے جو چاہے اللہ تعالیٰ سے دلا دے یا خود دے دے، یا ولی کو اختیار ہے اپنے تئیں خود اللہ کے ہاتھ سے سفارش کروا لے، یہ عقیدہ غلط ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. نفع نقصان پہنچانے کا اختیار، دینے لینے کا اختیار، موت و زندگی کا اختیار اور وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اس میں اپنے کسی مخلوق کو اپنی وحدانیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے اسماء و صفات میں اپنی کسی مخلوق کو شریک نہ کیا ہے اور نہ کسی کو شریک کرنا پسند کرتا ہے. یہ بات پہ چلیے. چوتھی بات میرے بھائیوں، اگر ثابت بھی ہو جائے پروف کے ساتھ، آپ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اندرونی معاملے کو بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، باہری معاملے کو بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، اور اس کے عقیدے کو، اس کے عمل کو، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو قرآن مجید اور سنت نبی کے کسوٹی میں پرکھ بھی رہے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ اس کا ایمان بالکل اسٹرانگ ہے، متقی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی قبروں کو عبادت گاہ نہیں بنا سکتے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اس کی قبر کو ہم آستھان یا امیدیں برلانے کے لیے عبادت گاہ نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے رسول کی قبر کو جب عبادت گاہ نہیں بنایا جا سکتا، ابراہیم علیہ السلام کی قبر کو جب عبادت گاہ نہیں بنایا جا سکتا، اسماعیل کی قبر کو جب عبادت گاہ نہیں بنایا جا سکتا، تو کسی نبی کی امتی کی قبر کو عبادت گاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ہوا
वली का मुख्तसर सा मफ़हूम और मुख्तसर सा मतलब। और अगर कोई देखना चाहे, जानना चाहे मज़ीद, तो यूट्यूब पे वली कौन अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी तकरीरें मिलेंगी। उसमें खाकसार की भी एक तकरीर मिलेगी, शेख मकसूद की भी तकरीरें मिलेंगी और वगैरह वगैरह की तकरीरें। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला मोमिन बंदों की मदद करते हुए, मोमिन बंदों की वलियों की तायीद करते हुए कभी कभी अजूबा चीज जाहिर कर देता है, लेकिन किसी वली को यह पता नहीं होता है कि मुझसे करामत साबित होगी, मुझसे करामत साबित होगी, ये किसी वली को पता नहीं होता है, क्योंकि गैबी चीज है कि नहीं। और आप लोगों से बहुत सारी करामतें साबित हुई होंगी। आप लोग सुनाइया में काम करते मैकेनिक हैं, कभी कभी कोई मसला हल करने में बड़ी परेशानी हुई, अचानक अल्लाह ताला ने दिल में बात डाल दी कि ऐसा करो, करामत हुई कि नहीं, उताई तो अल्लाह की नहीं हुई। पांचवी बात, वली अपने करामत का ढंढोरा नहीं पीटेगा, बल्कि वो अगर उसे मालूम हुआ कि करामत है मेरी, तो रब का शुक्रगुजार होगा, उसे छिपाएगा, रब का शुक्रगुजार होगा, उसे छिपाएगा। और अगर कोई आदमी करामत का बहाना लेकर के, करामत साबित है, करामत पर हम ईमान रखते हैं, करामत को हम मानते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी करामत का झूठा लूला लंगड़ा सहारा लेकर किसी ऐसी चीज का दावा करता है जो इख्तियार सिर्फ रब्बे दो जहां के हाथ में है, हम उसको शैतान का वली मानेंगे, रहमान और अल्लाह का वली नहीं मानेंगे। क्योंकि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम मोमिन हैं, हम इस्लाम और ईमान को पढ़कर ये बात जान गए हैं, यकीन रखते हैं कि खुदा इख्तियार अल्लाह ताला ने किसी को दिया है, नहीं दिया। तो ये हुआ वली के ताल्लुक से मसला। दूसरा सवाल है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सिलसिले में हमारा क्या हक बनता है या हमारे ऊपर क्या वाजिब है, ये जानना जरूरी है मेरे भाइयों साथियों। सहाबे कराम का रुतबा और उनकी हैसियत और उनका हक जानना, समझना, पढ़ना और उनके हक की अदायगी करना, ये हमारा दीन है। हमारे दीन ने, दीन इस्लाम ने हमें इस बात का हुक्म दिया। तो आइए जाना जाए पहले सहाबा कहते किसे हैं। सहाबा ये जमा है, इसकी वाहिद आती है सहाबी। सहाबी कहते हैं, समझ लीजिएगा, सहाबी जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल अकरम का दीदार मुबारक किया हो, दीदार किया हो, देखा हो, या अल्लाह के रसूल से मुलाकात की हो, या अल्लाह के रसूल से मुलाकात की हो, और ईमान ही की हालत में वो वफात पाया हो, काफिर और मुर्तद ना हुआ, उसको क्या कहा जाता है? जो ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल से मुलाकात किया हो या अल्लाह के रसूल को देखा हो और पूरी जिंदगी ईमान और इस्लाम पर बरकरार साबित कदम रहा हो और ईमान और इस्लाम ही पर उसकी मौत हुई हो, मुर्तद ना हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? सहाबी। जैसे मुनाफिकों का सरदार भी तो इस्लाम जाहिर में लाया था, लेकिन कुफ्र पे उसका इंतकाल हुआ था, उसको सहाबी नहीं कहा सकते। यह सहाबी की तारीफ है। और अब अगर कोई दावा करे सहाबी होने का, तो उसे सहाबी नहीं माना जाएगा। अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख लिया हकीकत में, तब भी वो सहाबी नहीं माना जाएगा। ख्वाब में जैसे अल्लाह ताला कभी कभी नेक बंदों की तायीद करता है, उनकी हिम्मत अफजाई करता है, उनकी तकरीम और इज्जत अफजाई करता है, कभी नेक लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब दिखा देता है ना। तो ख्वाब में अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो सहाबी नहीं माना जाएगा। आखिरी सहाबी का इंतकाल अमर इब्न तुफैल का 110 हिजरी में हुआ है। 110 हिजरी के बाद अगर कोई सहाबी होने का दावा करे तो झूठा माना जाएगा। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल का इंतकाल पुरमलाल 11 हिजरी को हुआ है। तारीख वफात के बाद अगर कोई पैदा हुआ और उसने दावा किया कि मैं सहाबी हूं, तो उसे सहाबी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह के रसूल से मुलाकात की कोई चांस ही नहीं है ना। ये सहाबे किराम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा हक है। पहली चीज तो ये समझिएगा मेरे भाइयों साथियों
کہ صحابہ کرام کی جانفشانی اور ایمانی غیرت اور محنت اور قربانی کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. دین اسلام کے پہنچانے میں وہ ہمارے لیے کڑی ہے, سلسلہ ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا اور بعد والوں تک پہنچایا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سب امانت دار تھے. صحابہ کرام سب کیا تھے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. کسی صحابی کی امانت پر شک اور شبہ کرنے سے دین پر شک و شبہ کرنا پڑے گا, قرآن پر شک و شبہ کرنا پڑے گا. اور آپ جس سرزمین میں ہیں یا جن کے انڈروں میں کام کرتے ہیں وہ ایک گروہ ایسا ہے رافضیوں کا کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں سنیوں کو بدظن کرتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ کرام کیا تھے؟ دین کے معاملے میں امانت دار تھے, غایت درجے کے امانت دار تھے. دین کے پہنچانے میں, دین کے پھیلانے میں, دین پر عمل کرنے میں انہوں نے کوئی چوری, چھل یا خیانت نہیں کیا. بات سمجھ آئی؟ چوتھا حق صحابہ کرام کا یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. ہم ان سے کیا کریں؟ کیونکہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں. کیونکہ وہ ہمارے رسول کے صحابی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی بیان کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا مکمل قرآن کریم میں اعلان کر دیا. لہذا ہم ان سے محبت کریں, ان کا احترام کریں, ان کے لیے رضوان کی دعا کریں. کسی صحابی کے بارے میں چاہے وہ اونچے رتبے کا صحابی ہو اور چاہے کم درجے کا صحابی ہو, سارے صحابہ اس درجے پر نہیں تھے نا بھائی, ایمان اور تقوی کے حساب سے درجہ متعین کیا جائے گا نا. چاہے وہ اونچے پائے کا صحابی ہو یا کم درجے کا صحابی ہو, کسی صحابی کے سلسلے میں اگر ثابت ہو جائے کہ وہ صحابی ہے تو اس کے بارے میں دل میں نفرت رکھنا, کینہ رکھنا, بغض رکھنا, حسد رکھنا, گالی گلوچ دینا یہ حرام اور بڑا گناہ ہے, اور ہو سکتا ہے کافر بھی ہو جائے. ہو سکتا ہے کافر بھی ہو جائے. کسی قسم کا کوئی چھل, کوئی انقباض, کوئی سکڑن ہم صحابی کے بارے میں رکھے نہیں, کیونکہ وہ ہم سے کیا تھے؟ اللہ تعالی نے ہمارے نبی پر ایمان لانے والوں کو کے لیے ایسے دلوں کو چنا جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر دل تھے, سب سے اچھے دل تھے. اور ایک مومن جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے, جو ہر بات میں اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو ان بزرگ شخصیتوں سے ہمیں کیوں نہیں محبت ہوگی جنہوں نے ہمارے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو ہمارے نبی پر ایمان لائے, جنہوں نے ہمارے نبی کی تائید کی ہے, جنہوں نے ہمارے نبی کی اعانت اور مدد اور نصرت کی ہے, سہیوگ کیا, ہیلپ کیا, اور جو ایمان ہی پر باقی رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت میں انہوں نے ہر سستے اور مہنگی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. رسول سے محبت کا یہ تقاضا ہے, رسول کے ادب کا یہ تقاضا ہے, رسول کے احترام کی یہ چاہت ہے کہ ہم آپ کے صحابہ پر ان کے ہر عمل سے راضی ہوں اور ان کے لیے دل میں کسی قسم کا میل یا گندگی نہ لائیں, کسی قسم کی نفرت. صحابہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ میرے بھائیوں صحابہ بھی بشر تھے. بشر تھے, آدمی تھے کہ نہیں تھے؟ انسان تھے کہ نہیں تھے؟ غلطیوں سے معصوم نہیں تھے. انسان ہے, غلطی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے, اور ہوئی ہے. ایک صحابی سے غلطی ہو گئی, زنا ہو گیا, آیا اللہ کے رسول کے دربار میں کہا اللہ کے رسول میں پاک کر دیجئے. کیا اس گناہ کی وجہ سے صحابہ کے درجے سے نکل جائیں گے؟ گناہ کیا ہے, لیکن صحابی, اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو گیا جان بوجھ کر یا انجانے میں, تو صحابی کے درجے سے نکل جائے گا.
کیونکہ بڑے گناہ کا کرنے والا یہ کافر نہیں ہوتا اللہ کی کفر اور شرک اور نفاق ہو. ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ صحابہ کرام کے درمیان کوشش کی بنیاد پر، اجتہاد کی بنیاد پر جو تھوڑی بہت گڑبڑی ہو گئی، اختلاف ہو گیا یا جنگیں ہوئی، ان کے بارے میں ہمیں زبان کو کیا کرنا ہے؟ خاموش رکھنا ہے. ہمیں زبان کو کیا کرنا ہے؟ خاموش رکھنا ہے. اپنے سے کچھ اظہار خیال ہمیں نہیں کرنا اور نہ اس مسئلے کو زیادہ اچھالنا ہے. ان کا معاملہ کن کے حوالے ہے؟ جیسے ہمارا اور آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ایسے ہی ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، گالی گلوچ نہ دو، برا بھلا نہ کہو، نہ دل میں برا انہیں جانو. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ دل میں جو چیز ہوتی ہے وہی زبان پر آتی ہے. ہمارے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو اور نہ ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں دل میں کوئی برائی رکھو، کیونکہ جو انہوں نے ایک آدھ سیر، ایک آدھ پاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تم میں سے اگر کوئی آج احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے تو ان کے ایک آدھ پاؤ کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے ہو. الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. چنانچہ کسی بھی صحابی کے بارے میں نہ ہم گالی گلوچ دے سکتے ہیں، نہ برا بھلا کر سکتے ہیں اور نہ دل میں ہم سکون. اور یہاں ایک بات جان، بہت سارے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو اونچی چوٹی اونچے پائے کے صحابی ہیں ان کو گالی گلوچ بھی دیتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ہم سے اچھے ہیں کہ نہیں میرے بھائی ساتھی؟ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، چار مشہور اماموں میں سے ایک ہے نا، جو سنت سے زیادہ قریب ہے، جن کی حدیث کی کتاب مسند ابن احمد. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا آپ بتائیے امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام احمد بن حنبل نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں کون ہوتا ہوں امیر معاویہ کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنے والا، وہ تو صحابی ہے. وہ کیا ہے؟ صحابی ہے. ان کے رتبے کو تابعی نہیں پہنچ سکتا اور ہم آپ کون ہو سکتے ہیں؟ ان کے رتبے کو تابعی نہیں پہنچ سکتا. اور ہمارا اس بات پر یقین ہو کہ صحابہ میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالی نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی ہے وہ جنتی ہیں. صحابہ میں سے سب سے اونچے رتبے والے عشرہ مبشرہ ہیں. سب سے اونچا رتبہ ان کا ہے. صحابہ میں سب سے اونچا رتبہ کن کا ہے؟ ان 10 صحابہ کرام کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اپنے نبی کے ذریعہ جنت کی خوشخبری سنا دی ہے. عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کو. وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے. وہ کون کون ہے میرے بھائیوں؟ ترتیب کے حساب سے چاروں خلفائے راشدین. سب سے پہلے ابو بکر، اور یہ شیعہ انہی کو کافر مانتے ہیں. پھر بعد میں کون؟ عمر. پھر کون؟ عثمان. پھر کون؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ سب سے راضی. پھر ان کے بعد دوسرے وہ صحابہ کرام ہیں، ان چاروں کے بعد دوسرے وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، جیسے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 10 صحابہ ہیں جن کا رتبہ سب سے اونچا ہے میرے بھائیو ساتھیو. نبی کی امتیوں میں سب سے اونچا رتبہ ان 10 کا ہے، اور ان 10 میں سب سے اونچا رتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر کس کا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. پھر کس کا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر کس کا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر اس کے بعد
6 दूसरे साहब کرام जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी है। इनके बाद अशरे मुबश्शरा के बाद सहाबा में दर्जा पाते हैं आम मुहाजिरीन, मुहाजिरीन सहाबा, मुहाजिर जिन्होंने दीन के लिए, ईमान के लिए, रसूल और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अपने घर शहर मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत किया था। इनके बाद इनका दर्जा बनता है सहाबे कराम में से। इनके बाद बदरी मुहाजिरीन और अंसार का बनता है। वो मुहाजिर और वो अंसार जो जंगे बद्र में सन 2 हिजरी में हुई है ना, किस सन में वो जंगे बद्र? बोलो भाई, सन 2 हिजरी में, रमजान का महीना था, 17 रमजान का था, और रमजान के महीने सन 2 हिजरी में बदर के मकाम पर जंग हुई थी जिसने कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क था। बदरी, अंसारी और मुहाजिर सहाबी हैं। पहले अशरे मुबश्शरा, उनमें खुलफाए राशिदीन पहले, फिर उसके बाद आम मुहाजिरीन, फिर उसके बाद कौन है? जो बद्र की जंग में शरीक हुए थे, चाहे वो अंसारी हो और चाहे वो मुहाजिर हो। फिर उसके बाद आम अंसार, बद्र में शरीक होने वाले अंसारी मुहाजिरीन सहाबी के बाद किसका दर्जा सबसे ऊंचा है? आम अंसार, जिन्होंने मुहाजिरीन सहाबे कराम की मदद की थी। फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा अपने अमल और किरदार के हिसाब से दीगर दूसरे सहाबे कराम हैं। और ज़रूरी है कि जब सहाबे कराम का नाम आए या नाम ले तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का, अल्लाह उनसे राज़ी हो, उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करें, जिसको अल्लाह ताला ने सिखाया, रब्बना ग़फ़िर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह तो हमें बख्श दे और हमारे उन पहले जो हमसे पहले ईमान लाए हैं हमारे भाई, उनको भी बख्श दे, आमीन। सहाबा के सिलसिले में आखिरी बात जो आज के इस 10 में मैं कहना चाहता हूँ कि सहाबा की कड़ी से, सनद से जो भी चीज मिल जाए, जहां कहीं कटाफ ना हो, उसे हम हक समझेंगे, क्योंकि सहाबा झूठ बयान नहीं करते थे। ये नहीं कि अल्लाह के रसूल से ना सुना हो, अल्लाह के रसूल को करते हुए ना देखा हो और कह दे कि मैंने करते हुए और कहते हुए सुना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सहाबे कराम के सिलसिले में अपने दिल को कुशादा रखने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें शैतान का दोस्त ना बनाए, बल्कि अल्लाह ताला हम सबको अपना दोस्त और अपना वली बनाए। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।